محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ والدین کو برا کہنے کی سزا، یعنی ماں باپ کو برا کہنے والوں کا انجام۔ آج کی ساکھوں پر لٹکے ہوئے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج کرایا گیا اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آگ کی ساکھوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے عرض کرتے ہیں اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماں کو برا بھلا کرتے ہیں، یعنی جو اپنے والدین کو ستاتے تھے۔ بات منہ سے نکلی وہ اپنے منہ پر لگی۔ حضرت عوام بن خوشب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا۔ اس محلے میں ایک طرف قبرستان تھا۔ جب نماز عصر کے بعد کا وقت ہوا تو قبرستان میں ایک قبر سخت ہوئی، یعنی ایک قبر پھٹی۔ اس میں سے ایک آدمی برآمد ہوا، قبر سے ایک آدمی نکلا۔ اس کا سر گدھے کا تھا اور باقی جسم انسان کا۔ اس نے 3 مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالی۔ اس نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح چیخا، گدھے کی طرح ہینگا۔ پھر قبر اس پر برابر ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بال یا اون کاٹ رہی ہے۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی اس بڑھیا کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے خاتون؟ خاتون نے جواب دیا یہ قبر سے نکلنے والے اس شخص کی ماں ہے، یعنی جو شخص ابھی قبر سے نکلا ہے اس کی ماں ہے۔ میں نے پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ خاتون کہنے لگی اس کا بیٹا شرابی تھا، وہ شراب پیا کرتا تھا۔ شام کو جب گھر آتا تو اس کی ماں کہتی یا بنی اتق اللہ الا متى تشرب هذه الخمر، اے بیٹے اللہ کا خوف کر، اے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ ماں کہہ رہی اے بیٹا اللہ کا خوف کر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ تو یہ اسے جواب دیا کرتا تھا انما انت تنہقینا کما ینہق الحمار، نکاح رہا تو بس ہینگتی رہتی ہے جیسے گدھا ہینگتا ہے، یعنی اپنی ماں کو کہتا ہے تو بس گدھے کی طرح چلاتی ہے، گدھے کی طرح بولتے رہتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ خاتون نے مزید بتایا کہ یہ شخص عصر کے بعد مرا تھا اور اب وہو ینشق عنہ القبر بعد العصر كل يوم فينحق 3 نحقات ثم ينحق عليه القبر۔ روزانہ نماز عصر کے بعد اس کی قبر فک ہو جاتی ہے، یعنی روزانہ نماز عصر کے بعد قبر کھلتی ہے۔ یہ باہر نکل کر 3 مرتبہ گدھے کی طرح چیختا ہے، پھر قبر اس پر برابر ہو جاتی ہے۔ والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ بعض لوگ اپنے والدین کی عزت و تکریم کرنے کے بجائے نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں، ان کے دل آزاری کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، اونچی آواز میں ان سے بات کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ یاد رکھے ایسا کرنا حرام ہے۔ والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ اگر والدین کا حکم کسی معصیت کو ملتزم نہ ہو تو جائز کاموں میں والدین اطاعت کرنا واجب ہے، جبکہ اغراض صحیحہ اور جائز کاموں میں ماں باپ کے نافرمانی حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، فرما دیجئے آؤ میں وہ چیز بڑھ کر سنا دوں، فرما دیجئے آؤ میں وہ چیز پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تفسیر میں صدر الفاظ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ تم پر ان کے بہت حقوق ہیں، انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی، والدین ہر خطرے سے لڑ جاتے ہیں والدین بچوں کے لیے، ان کے حقوق کا لحاظ نہ رکھا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے، والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بالاکبر الکبائر، الا انبئکم بالاکبر الکبائر، الا انبئکم بالاکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب کبیرہ گناہوں سے سخت تر گناہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں سب کبیرہ گناہوں سے سخت تر گناہ کیا ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب کبائر گناہوں سے بدتر کیا ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب کبیروں سے شدید تر کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، ارشاد ہوا، فرمایا ارشاد ہوا، الا اشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی۔ گناہ ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ جل مجدہ کے ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، وہ چھوٹے گناہ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے، بڑے بڑے گناہ لے کر اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے۔ والدین کا نافرمان ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی 7 آسمانوں کے اوپر، اللہ تعالی 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر 3 بار لعنت بھیجتا ہے، ان میں سے ہر ایک پر 3 بار لعنت بھیجتا ہے، اور ہر ایک کو ایسی لعنت بھیجتا ہے جو اس کو کافی ہے۔ قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون ہے، 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 غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا ملعون ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے۔ ایک دوسرے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ملعون من اقى والدہ، ملعون من اقى والدہ، ملعون من اقى والدہ، ملعون ہے وہ جو والدین کو ستائے، ملعون ہے وہ جو والدین کو ستائے، ملعون ہے وہ جو والدین کو ستائے۔ 3 مرتبہ فرمایا گیا، اے انسان کر ذرا دھیان، اے انسان ذرا عقل سے کام لو، اگر بندہ بندے پر لعنت کرے تو اسے کتنا غصہ آئے گا، اسے کتنے کوفت ہوگی جس بندے پر اللہ لعنت کرے، جیسے اللہ اپنے رحمت سے محروم کر دے، جسے اللہ اپنے رحمت سے محروم کر دے، اس کی رسوائی اور ندامت اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔